الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسار على نهجه وسلك على هديه إلى يومنا يوم الدين ثم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سی صفات قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ قرآن نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اولئک هم المہتدون، رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا اولئک هم المہتدون۔ ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم کی ڈیمانڈ کرنے والوں اولئک هم المہتدون، صحابہ کرام کی جماعت هم المہتدون وہ ہدایت یافتہ جماعت ہے۔ اولئک هم المفلحون، فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے جدوجہد کرنے والوں، محنت کرنے والوں، کوشش کرنے والوں اولئک هم الفائزون، میرے صحابہ کی جماعت ہی کامیابی سے ہمکنار ہونے والی جماعت ہے آخرت میں۔ اولئک هم الفائزون، میرے صحابہ کی جماعت ہی قیامت کے دن فوز و فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والی جماعت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو اگزام ہے، امتحان ہے، اس کا بھی ذکر کیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جن جماعت کا اللہ رب العالمین نے اگزام لیا تقوی کے بنیاد پہ۔ جب وہ اس میں کامیاب ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ڈگری جاری کر دیا، اولئک هم الفائزون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ والذین معه، اور جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، جو آپ کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے خلاف سخت اور اپنوں کے درمیان رحم، ایک دوسرے سے شفقت کرنے والے، رحم کرنے والے، پیار کرنے والے، مودت کرنے والے، ایک دوسرے سے الفت رکھنے والے تھے۔ ان کی عداوتیں، ان کی دشمنیاں اشداء علی الکفار، کفار کے خلاف۔ چنانچہ جب کفار نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جب بدر کے میدان آباد کرتے ہیں، احد کے میدان آباد کرتے ہیں، احزاب، اور پھر وہاں سے ہوتے ہوئے صلح الحدیبیہ، پھر وہاں سے ہوتے ہوئے خیبر، پھر وہاں سے ہوتے ہوئے فتح مکہ سے ہوتے ہوئے تبوک، حنین، جب ان تمام جنگوں میں کفر کی ٹائٹل کے ساتھ مسلمانوں کی مقابلہ کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل کفر کے ٹائٹل اور عنوان کے ساتھ جب وہ میدانوں میں اترے تو انہیں کامیابی نہیں ملی، لہذا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جان نثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاتھوں بدر میں کفار پٹ گئے، احد میں، خندق میں، صلح حدیبیہ میں، احزاب میں، خیبر میں، پھر وہاں سے فتح مکہ سے ہوتے ہوئے تبوک، حنین، ان جنگوں میں جب وہ کامیاب نہیں ہوئے، کفر کے ٹائٹل کے ساتھ یہ لوگوں کو نبی علیہ السلام کے راستہ روکنے کے لیے کفار آئے تھے، یہودیت کی صورت میں، عیسائیت کی صورت میں اور مجوسیت کی صورت میں،
آخر کار جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ارتداد کی صورت میں، مانعین زکوٰۃ کی صورت میں، مدعیان نبوت کے جھوٹے مدعیان نبوت کی صورت میں، اور اسی طرح رومیوں کی صورت میں جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ سارے چیلنجز موجود تھے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرتے ہوئے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دشمنوں کو جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاد کی تلوار کے ذریعے انہیں کاٹ کے رکھ دیا۔ 2.5 سالہ مختصر سی مدت کے اندر ایک بار پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رٹ کو قائم کر دیا، یہاں تک کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ ان کے بعد جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں۔ ان کے دور خلافت میں ان کے راستہ روکنے کے لیے یرموک میں، قادسیہ میں، مدائن میں، ان تمام علاقوں میں مسلمانوں کے ساتھ کفار کے مقابلہ ہوتے ہیں کفر اور اسلام کے ٹائٹل سے۔ یہاں قادسیہ کے اندر، یرموک کے اندر جناب عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کفر کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، یہاں تک کہ مجوسیت کی جو ریاست ہے، مجوسیت کی ریاست پہ وہ کاری ضرب لگاتے ہیں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایسی کاری ضرب لگائی، اس کے بعد آج تک مجوسیت کی وہ ریاست، مجوسیت کی وہ اسٹیٹ آج تک سٹیبل نہیں ہو سکی۔ لہذا مجوسیت کو اس بات کی بہت تکلیف ہے، لہذا ان کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے عداوت کی بنیاد یہ ہے کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جس صحابی سے زیادہ ان کو مار پڑی ہے اس کے بارے میں وہ زیادہ بدزبانی کرتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قادسیہ کے مقام پر مجوسیت کو ایسی کاری ضرب لگائے جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں، لہذا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بھی بدزبانی کرتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، عمر ابن سعد کو بہانہ بناتے ہوئے۔ کیوں جناب سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قادسیہ کے میدان میں مجوسیت کو کچلنے کے لیے جناب عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں قیادت کر رہے تھے۔ اس جنگ میں ابی محجن الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح قعقاع ابن عمر التمیمی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کفر کو، مجوسیت کو، آتش پرستوں کو کاٹ کے رکھ دیا تھا۔ آج بھی آتش پرستوں کی جو ذریت اور ان کی حواریوں کو اس بات کی تکلیف ہے کہ ہماری صدیوں سے چلی ہوئی حکومت کو عمر ابن الخطاب نے، صحابہ کرام نے، ابو عبیدہ ابن الجراح نے، علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے، تو ان لوگوں کی جو وجہ سے ہماری ریاست ختم ہو گئی، تو لہذا وہ کسی سے دشمنی کرتے ہیں، دشمنی کے نام پہ کسی سے وہ دشمنی کرتے ہیں محبت کے نام پہ۔ اسی طرح اس کے بعد وہ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح جناب امیر معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر بونکتے ہیں۔ کیونکہ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عظیم فرزند جناب معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں 20 سال تک مجوسیت، عیسائیت، یہودیت کے اس گڑ جوڑ کو جناب معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر پنپنے نہیں دیا، سر اٹھانے نہیں دیا۔ اسی لیے وہ جب ان کے مقاصد کے راستے میں جو بھی رکاوٹ بنا ان کو وہ لعن طعن کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس بات کی بھی تمیز نہیں کرتے کیا اس شخصیت کا تعلق نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ سے ہیں یا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت میں سے ہیں۔ اسی لیے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی لعن طعن کرتے ہیں، ان کو ان کی زندگی میں تکلیفیں پہنچائی انہی خبیثوں نے۔ اور کیونکہ جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پر عمل کرتے ہوئے ان ابنی ھذا سید وسیصلح اللہ بیدہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی بیان کی تھی، ان ابنی ھذا سید، بے شک میرا یہ بچہ حسن ایک سردار ہے، اور وَلَعَلَّ اللَّهَ يُصْلِحُ بِيَدِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان اللہ رب العالمین اس میرے بیٹے کے ذریعے اللہ صلح کر دے گا۔
تو لہذا اب اس صلح کی وجہ سے جب ان کی دال نہیں گلا تو یہ لوگ جناب حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بھی یہ لوگ بدزنامی اور بدزبانی اور بد کلامی کرتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سیدنا طلحہ زبیر اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر اس بات پر وہ سارے متفق ہو گئے تھے ہم قاتلین عثمان سے قصاص لیں گے، اللہ اکبر کبیرہ، جب ان خبیثوں کو معلوم ہوا انہوں نے کہا سوچا اگر یہ لوگ متفق ہونے کے صورت میں اب ہماری باری ہے، لہذا رات کی تاریکی میں دونوں سائڈ پہ منقسم ہو کر وہ رات کی تاریکی میں تیر چلا کے وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں کی دونوں جماعتیں غلط فہمی کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں۔ اسی طرح جنگ صفین کے موقع پہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صلح کے پیشکش کو جب قبول کیا، انہی خبیثوں نے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ سے الگ ہونے کا اعلان کر دیا اور جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر کفر کے فتویٰ لگاتے ہوئے اور جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان بدبختوں کے ساتھ جنگ نہروان کی صورت میں جنگ لڑنا پڑی۔ اسی طرح جناب عثمان ابن عفان، اگر ہم تاریخ دیکھیں تو یہودیت کو اس بات کی تکلیف تھی یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پہچانتے تھے جس طرح وہ اپنے بچوں کو پہچانتے تھے، لیکن وہ اس لیے نبی علیہ السلام پر ایمان لے کر نہیں آئے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسحاق سے آنے کے بجائے بنی اسماعیل سے آئے تھے، لہٰذا وہ بنی اسماعیل سے حسد کرتے ہوئے حسد من عند انفسہم، اللہ فرماتے ہیں یہ اپنی طرف سے حسد کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے نہیں آئے۔ جب نبی علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف لے کے آئے تو ایک بار نبی علیہ السلام ان کے کسی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے آرام کر رہے تھے، آپ علیہ السلام کو اوپر سے پتھر پھینک کر آپ کو شہید کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہودی۔ پھر اس کے بعد غزوہ احزاب کے موقع پر مشرکین مکہ سے اور دیگر مشرک قبائل سے سازش کر کے ریاست مدینہ کے ساتھ نبی علیہ السلام کے ساتھ جو معاہدہ انہوں نے چارٹر آف مدینہ کے اوپر وہ سائن کر چکے تھے، اس سائن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر ریاست مدینہ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو کچلنے کے لیے احزاب کو لے کر، اتحادیوں کو لے کر مدینہ کا مکمل طور پہ کریک ڈاؤن، محاصرہ اور لاک ڈاؤن کیا گیا تھا۔ جب یہاں پر بھی کامیاب نہیں ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کے دن نبی علیہ السلام کو زہر ملا ہوا گوشت پیش کر کے نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن دے کر بھیجا تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، تو اللہ رب العالمین نے اس مشن کو کمپلیٹ ہونے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین صحت و عافیت عطا فرماتا ہے۔ اور جب نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ فرماتے ہیں، عائشہ، جو گوشت میں نے خیبر کے دن کھایا تھا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے پیٹ کے پرزے وہ پیٹ کے اندر یوں کاٹ کے ٹکڑے کر رہے ہیں، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے صداقت، امانت، نبوت کے ساتھ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے شہادت کی ڈگری بھی نوازا، شہادت کی ڈگری سے بھی اللہ رب العالمین نے نوازا۔ پھر اس کے بعد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آتی ہیں، تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستہ روکنے کے لیے مرتدین کی صورت میں، مانعین زکوٰۃ کی صورت میں، جھوٹے مدعیان نبوت کی صورت میں اس راستے کو روکنے کی، توحید کی دعوت کو روکنے کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی دعوت کو اور روکنے کی بڑی کوشش کی، لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تدبر کے ساتھ، فہم و فراست کے ساتھ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سب کو کچل کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کر دیا۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ نے یہودیوں کو بھی اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہودیوں کو بھی آپ نے جزیرۃ العرب سے آؤٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے مجوسیت کے جو قلعہ ہے، مجوسیت کی جو ریاست ہے، اس کو مکمل طور پہ کیپچر کرتے ہیں، فتح کرتے ہیں۔ آج تک وہ مجوسیت کی ریاست پھر اسٹیبل نہیں ہو سکی، انہیں اس بات کی تکلیف ہے۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت میں صحابہ کرام کی ہاتھوں ان عرب بدوؤں نے ہمیں
ٹکڑا ٹکڑا کر دیا، ہماری ریاست کو ختم کر دیا، ان کو اصل دشمنی حضرات صحابہ سے یہ ہیں۔ پھر جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مجوسیت کے ٹائٹل سے، مجوسیت کے نام پہ مجوسیوں کے ہاتھوں جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت شروع ہوتے ہیں۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی شروع میں جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو فتوحات کے سلسلے کو آگے لے کر گئے، انہیں اس بات سے بھی تکلیف ہو گئی، لہٰذا جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک تو اسلامی سلطنت وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئی، اور دوسری بات سیدنا عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر نرمی پائی جاتی تھی، ان کی نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے عبداللہ ابن سبا الیہودی نے کوفہ کے علاقے میں، دور و دراز علاقوں میں جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف منفی پروپیگنڈے عام کر کے مسلمان کلمہ گو مسلمانوں کو اس بات پہ آمادہ کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو سبائیت کی صورت میں شہید کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں، ان کے دور خلافت شروع ہوتے ہیں۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جب ان کے ساری سازش سمجھ گئے، جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہاتھوں کھلونا نہیں بنے، تو انہوں نے دیکھا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی راستے سے ہٹانا ضروری ہے، لہٰذا جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خارجیت کی صورت میں ابن ملجم المرادی کے ہاتھوں جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوتے ہیں۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جناب حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہوئے، مسلمانوں کی جان اور مال کی تحفظ کرتے ہوئے عام الجماعہ میں جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں بیعت کرتے ہیں، تو لہٰذا سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف یہ ظالم پروپیگنڈا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ ایک بار آپ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان کے لیے چور دروازہ بند کر دیا تھا، جہاں سے وہ انتشار افتراق پیدا کرنے کی وہ کوشش کرتے تھے، تو لہذا سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے ساتھیوں نے، ان کی کتابوں کے اندر بھی یہ باتیں موجود ہے، جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غداری کرنے کی سازشیں، پلان انہوں نے ترتیب دے دیا۔ جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جب صلح کرتے ہیں، تو جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے نیچے سے جائے نماز تک انہوں نے کھینچے، جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کے اوپر حملہ آور ہوئے، ان کے وہ گھوڑے پر سوار تھے، گھوڑے سے ان کو گرائے گئے، یہاں تک کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی راستے سے ہٹانے کی بھرپور کوشش کی، اور آج تک جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے اور ان کی اولاد کے نام لیتا بھی ان کو گوارا نہیں ہے۔ اگر اہل بیت سے محبت ہے تو جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا جرم ہے؟ کیا جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کیا آج تک موجود نہیں ہے؟ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے جناب قیامت کے قریب جو امام مہدی آئیں گے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جناب حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے آئیں گے، محمد ابن عبداللہ ابن الحسن العلوی الفاطمی ہوں گے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پہ آج بھی یہ ظالم جا کے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک یا مذل المؤمنین، تیری اوپر سلامتی ہو اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے۔ خیر، جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح کرنے کے بعد 20 سال تک ان چوروں کے لیے چور دروازہ مکمل طور پہ بند کر دیا گیا۔ پھر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 سالہ دور خلافت میں ان ظالموں کے لیے کوئی چور دروازہ کھولنے نہیں دیا، لہذا ان کو سب سے زیادہ تکلیف معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہے۔ پھر جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو انہی ظالموں نے خطوط لکھ لکھ کے مکہ مکرمہ سے نکلنے پہ مجبور کرتے ہیں۔ جب جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل پڑتے ہیں، جناب حسین کے ساتھ غداری کرتے ہیں اور جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے قتل کرتے ہیں کہیں ہماری راز فاش نہ ہو جائے، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے، یہ کبھی زبان سے جھوٹ نہیں بولے گا، یہ جناب علی کا فرزند ہے، جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جگر گوشہ ہے، اس کی زبان سے جب بھی بات کریں گے قرآن مجید کے حکم پر عمل کرتے ہیں، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور سچ بولو، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کیا کرو، اور وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو کبھی بھی نہ چھپانا۔ ان کو یقین تھا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کے حافظ بھی ہے، قرآن مجید پر عامل بالقرآن ہے، حسین ہمارے خلاف گواہی دیں گے، تو ظالموں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے آل و اولاد پر
خود حملہ کر کے شہید کر دیے، اور پھر جناب حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد پھر مگرمچھ کے آنسو رونے لگے اور حرکت التوابین کے نام سے ایک تحریک شروع کر دیا۔ اس میں لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ ہم جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتقام لے رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ تھے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے لائیں، اور جب ان کو خدشہ ہوا حسین زندہ رہنے کی صورت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے راز فاش ہو جائیں گے، جو خطوط لکھ لکھ کے ہم نے حسین کو بلائے تھے، اور جب یہ راز فاش ہو جائیں گے تو یزید اور اس کے علاوہ لشکر ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیں گے، لہذا بہتر یہی ہے ہم اپنی طرف سے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کر دیں، تاکہ ہماری جو حرکتیں راز میں ہی رہے۔ یہ وہ ظالم تھے۔ پھر اس کے بعد وقت کے گزرنے کے ساتھ شروع میں سیاسی اختلافات، انتظامی معاملات میں اختلافات نظر آتے ہیں، پھر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک الگ مذہب کے رخ اختیار کر جاتا ہے، اور آج بھی ان کو تکلیف اس بات کی ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہودیت کو خیبر سے نکالا، عیسائیت کو شام کے علاقوں سے نکالا، اور مجوسیت کو قیامت تک کے لیے کاٹ کے رکھ دیا، جس کے بعد اب مجوسیت کی پھر دوبارہ خلافت، ان کی حکومت، مجوسیت کی پھر حکومت، ان کی ریاست قائم نہیں ہوئی، لہذا ان کو اس بات کی تکلیف ہے۔ اس بنیاد پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں لب کشائی کرتے ہیں، تانا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذات پہ طعن کرتے ہیں، ان کے بارے میں بد کلامی اور گستاخی کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو، نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے دعوت کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم کو پرشین امپائر کے گلی کوچوں میں انہوں نے لہرا دیا، اللہ کی توحید کی دعوت انہوں نے وہاں تک پہنچائی، اللہ کی توحید کی اللہ اکبر کی صداؤں کے ساتھ ایران کو کیپچر کر دیا، اللہ اکبر کے صداؤں کے ساتھ یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے آؤٹ کر دیا، اللہ اکبر کی تکبیر کے نعروں کے ساتھ جزیرۃ العرب کے اندر جو لوگ موجود تھے، جو قبائل کے سردار موجود تھے، جو اپنے زمانے کے فرعون اور قانون بنے ہوئے تھے، ان کی حکومتیں ختم کر کے اللہ کی زمین پر اللہ کی شریعت کے مطابق عدل و انصاف قائم کیا۔ یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا وہ جرم تھے جو ان کی ہاں ناقابل معافی جرم ہے، اس لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بونکتے ہیں۔ جب انہوں نے کفر کے ٹائٹل سے جب جنگ نہیں جیتے تو اسلام کے ٹائٹل کے ساتھ وہ میدان میں آئے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ طعن کر کے، ان کے بارے میں لب کشائی کر کے، بدزبانی کر کے، گستاخی کر کے، بازاری جملے استعمال کر کے وہ در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کے اوپر انگلی اٹھانا چاہتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر اچھے انسان ہوتے تو ساتھی بھی اچھے ہوتے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھیوں پر طعن کر کے وہ قرآن مجید کو جھٹلانا چاہتے ہیں، اللہ کی شریعت کو جھٹلانا چاہتے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن، حدیث، نبی علیہ السلام کی سیرت، نبی علیہ السلام کی سنت کو رہتی دنیا تک، امت تک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے، دیانتداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ رہتی دنیا تک پہنچانے والوں میں سے حضرات صحابہ کرام سب سے پہلا وہ طبقہ ہے جنہوں نے نبی علیہ السلام کی پوری شریعت کو دیانتداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، اللہ کی توحید کی نعمت کو رہتی دنیا تک انہوں نے اپنے آنے والوں کی تربیت کر کے ان کے ذریعے رہتی دنیا تک انہوں نے پہنچایا۔ لہذا وہ نبی علیہ السلام نے شرک کے خلاف، خرافات و بدعات کے خلاف، ظلم کے خلاف، استحصال کے خلاف، بد امنی کے خلاف، جس کا جزیرۃ العرب نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے ان چیزوں سے عبارت تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی علیہ السلام نے اللہ کی توحید کی بنیاد پہ شرک کی اڈوں کو مسمار کر کے، نبی علیہ السلام نے خرافات و رسومات کو دفن کر کے، مالی بدعنوانیوں کو ختم کر کے، معاشی بدعنوانیوں کو ختم کر کے، سیاسی بدماشوں کو ختم کر کے، عدل و انصاف قائم کر کے، اللہ کی توحید کی جھنڈے روئے زمین پہ گاڑا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ کرام نے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ ان کا یہ جرم تھا، اس جرم کے پاداش میں یہ ظالم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بد زبانی کرتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں حقائق کو پرکھنے کی ضرورت ہے، حقائق کو سمجھنے کی ضرورت ہے، حضرات صحابہ کرام کی سیرت کی اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر رہتی دنیا تک
آنے والے انسان اسی انداز میں ایمان لے آئے جس طرح حضرات صحابہ ایمان لے آئے تھے، فقد اہتدوا، اس وقت ان انسانوں کو ہدایت مل جائے گی۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یہ وہ ایگزامپل ہے جو اللہ رب العالمین نے بحیثیت امتی ہمارے لیے پیش کیا ہے۔ اللہ رب العالمین حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کے مطابق اللہ کے دین کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔